ناظرین، یہ ہے انشورنس آرڈیننس 2000 ود رولز 2002۔ اس کے سیکشن 125 کے مطابق فیڈرل انشورنس امبڈسمین کا تقرر کیا جاتا ہے۔ اب انشورنس ایک بہت ہی ٹرکی سبجیکٹ ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معلومات فراہم کرنا عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے انشورنس کروائی ہے، خواہ وہ جنرل انشورنس ہے، یعنی کہ گاڑیوں کی انشورنس ہوتی ہے، یا فرض کریں فصلوں کی، کراپس کی کراتے ہیں، یا اپنی فیکٹریز کی کراتے ہیں، یا ایسے مال کی ہوتی ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے لائف کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، کہ خدا نہ خواستہ اگر میں کچھ ہو جائے تو اس پیریڈ کے دوران اس کے جو نومینی ہے، چاہے وہ اس کی بیوی ہے یا بچی ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں۔ اب میں ایک آسان اور سہل طریقہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انشورنس امبڈسمین کے پاس کمپلینٹ کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارا سیکشن 129 ہے، جس کے تحت ہم کمپلائنس کرتے ہیں، یعنی وہ یہ ہے کہ ایک کمپلیننٹ جس نے کوئی انشورنس کروائی ہے، اس کو پیسے نہیں مل رہے، اس کو ریفنڈ نہیں مل رہا، یا وہ سمجھتا ہے کہ کمپنی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا کمپنی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یا کمپنی نے اس کے ساتھ وہ کیا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا لیکن پورا نہیں کیا، یا وہ کمپنی نے اس کو بے وقوف بنایا، میل ایڈمنسٹریشن، سو مینی ایکسکیوزز، وہ ایک سادہ کاغذ کے اوپر ایک کمپلینٹ یعنی کہ شکایت وہ بنائے گا، اور شکایت بنا کے وہ وفاقی موصب انشورنس کو ارسال کرے گا اور اپنی شناختی کارڈ کی کاپی وغیرہ لگائے گا۔ لیکن اس میں ایک بہت اہم بات ہے کہ اپنی شکایت وفاقی موصب انشورنس سے کرنے سے پہلے اس شخص کو، یعنی وہ مرد ہے یا خاتون ہے، اس کو ایک لیگل نوٹس، ایک قانونی نوٹس اس کمپنی کو دینا ہوگا 1 مہینے کے لیے۔ یعنی کہ وہ ایک نوٹس دے گا، کوئی کمپنی ہے، سے جوبلی ہے، آدم جی ہے، ای ایف یو ہے، پاک قطر ہے، یونائٹڈ ہے، یعنی کوئی بھی کمپنی ہے جس سے اس نے انشورنس کروائی ہے، وہ کہے گا جی کہ ایک نوٹس بھیجے گا، وہ ضروری ہے۔ اگر وہ نوٹس نہیں بھیجے گا نا اس کمپنی کو، تو ہم اس کی شکایت کو انٹرٹین نہیں کریں گے، اس کو ہم درج نہیں کریں گے۔ وہ نوٹس بھیجے گا کمپنی کو، لیگل قانونی، کہ جناب آپ نے یہ وعدہ کیا تھا اور اب مجھے آپ پیسے نہیں دے رہے، یا یہ مسئلہ ہے، یا یہ پرابلم ہے، آپ نے میل ایڈمنسٹریشن کی ہے، آپ نے کوئی دھوکہ کیا ہمارے ساتھ، تو آپ ہمیں یہ فوری طور پر ہماری رقم واپس کریں، وگرنہ ہم وفاقی موصب انشورنس کے پاس جائیں گے۔ تو سمجھ لیجئے کہ وہ نوٹس جو 1 ماہ کا، وہ مینڈیٹری ہے۔ وہ دینے کے بعد اب ویٹ کریں گے 1 ماہ، جب کمپنی آپ کو جواب دے دے گی، یا کمپنی جواب نہیں دیتی، آپ نے وفاقی موصب انشورنس کے دفتر میں آ جانا ہے، اور وہاں آ کر اپنی کمپلینٹ دینی ہے۔ کمپلینٹ کے ساتھ وہ جو نوٹس آپ نے بھیجا تھا، اس نوٹس کی آپ نے رسید لگانی ہے کہ جناب یہ میں نے نوٹس دیا تھا ان کو، اور یہ ایفیڈیوٹ جو ہے، یعنی جس میں اس میں یہ بتاتا ہے کہ جناب میرا یہ کیس کسی اور عدالت میں زیر التوا نہیں ہے، اور جو قوائف اس پہ درج ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، وہ بھی ایک ایفیڈیوٹ وہ ساتھ لگائے گا، اور قانونی نوٹس کی کاپی اور کمپلینٹ، شناختی کارڈ اور وہ رسید وہ دے گا۔ تو یہ پھر اس کی کمپلائنس ہو جائے گی 129 کی۔ اب اگر وہ فرض کریں اس کمپلائنس کے لیے، یعنی ہم اس کو لیٹر لکھیں گے کہ جناب آپ نے کمپلینٹ کی تھی، تو آپ اس میں یہ کاغذات جو ہیں، جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، کہ وہ قانونی نوٹس ہے، وہ ایفیڈیوٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، اس کی کاپی ہے، تو یہ آپ ہمیں پرووائڈ کریں۔ ہم اسے 15 دن کا نوٹس دیں گے، پھر ہم اسے 7 دن کا نوٹس دیں گے، اور آخری 3 دن کا نوٹس دیں گے۔ اگر تو کمپلیننٹ، شکایت کنندہ، یہ تمام چیزیں ہمیں دے دے گا، تو پھر ہم اس کی کمپلینٹ کو، اس کی شکایت کو ہیڈ آفس میں جو ہے وہاں اس کو انٹرٹین کر لیا جائے گا، درج کر لیا جائے گا، اور پھر وہ ہمیں واپس آئے گی۔ لیکن اگر وہ یہ شرائط پوری نہیں کرتا، یہ چیزیں نہیں پرووائڈ کرتا وفاقی موصب انشورنس کے کسی بھی دفتر میں، ذیلی ادارے ہیں جو لاہور بھی ہے، کراچی بھی ہے،
اسلام آباد بھی ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، حیدرآباد ہے، ملتان ہے، اگر وہ یہ نہیں چیزیں دیتا تو یاد رکھیے پھر وہ کیس نان کمپلائنس میں بند کر کے کہہ دیں گے جی ہم کہ آپ کی کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی، یہ فوراً آپ کے کیس کو کنسیڈر نہیں کرے گا۔ اب اگر آپ نے یہ چیزیں دے دی ہیں تو پھر ہم ان چیزوں کو لینے کے بعد، یعنی کراچی سے مین ہیڈ آفس سے جب اس کا نمبر لگ کے آئے گا تو پھر کمپنی کو ایک نوٹس جائے گا وفاقی موثب انشورنس سے کہ جناب آپ اس کا جواب دیں، کامنٹس ہمیں بھیجیں، اور وہ ہوگا نوٹس 1 ماہ کا، اور اسے کہیں گے جی کہ آپ ہمیں جواب دیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہے کہ 15 دن کے نوٹس پہ بھی وہاں جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اس کا جواب دے دیں۔ اگر کمپنی وہ جواب کامنٹس دے دیتی ہے، اس کے اوپر فردر کامنٹس کے لیے کمپلیننٹ اگر چاہے تو ہم اس کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کامنٹس کرنا چاہیں گے، کیونکہ کمپنی تو آپ کے کیس کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ کیس صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کا کاؤنٹر کامنٹس جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو جب یہ سب چیزیں پوری ہو جاتی ہیں اور کامنٹس آ جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے ہیڈ آفس کو بھیجتے ہیں کہ جناب یہ کیس ہیئرنگ کے لیے لگا دیا جائے، سماعت کے لیے، تو اس کے تحت پھر وہ سماعت ہوتی ہے۔ اور نارملی مینڈیٹری پیریڈز ہے 60 ڈیز کا۔ وفاقی موسم انشورنس جو ہے وہ عام عدالتوں کے برعکس سپیڈی جسٹس فراہم کرنے کے لیے 60 دنوں میں یہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور اس فیصلے میں بھی 2 طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک ایمیکیبل ہوتا ہے جہاں دونوں پارٹیاں رضامندی کرتی ہیں ظاہر کہ جناب ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کمپنی کی ہم اتنی رقم دے رہے ہیں، کمپلیننٹ شکایت کنندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے قبول ہے، تو وہ ایمیکیبل ریزولیشن آف کمپلینٹ ہو جاتی ہے اور سیٹل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے وفاقی موثب انشورنس کے ایڈوائزر کی طرف سے، کمپنی قبول نہیں کرتی تو کمپنی کو اختیار ہے کہ اس کے اوپر ریویو کے لیے جائے، اور سیکنڈ جو ہوتا ہے فیصلے کا ریویو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح کمپلیننٹ کو اگر کوئی فیصلہ قبول نہیں ہے تو وہ اس کے خلاف ریویو کر سکتا ہے وفاقی موثب کو، جس کو اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، اور اگر وہ بھی وہاں پر کامیاب نہیں ہوتا تو سیکنڈ پھر اس کے پاس پریزیڈنٹ کے پاس اپیل کا حق حاصل ہے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ جو میں نے آپ کو آج بتایا ہے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی شکایت کسی بھی کمپنی سے ہو، آپ کو ریفنڈ نہ مل رہا ہو، پیسے نہ مل رہے ہوں، اور آپ سمجھتے ہو کہ کمپنی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ انشورنس ہی نہیں کروانا چاہتے تھے اور آپ کی انشورنس کر دی گئی ہے، چونکہ یہ انشورنس 2 طرح ہوتی ہے، ایک بینک کے تھرو ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو کہ ڈائریکٹ بندہ انشورنس کمپنی کا آتا ہے اور آپ سے انشورنس کرتا ہے۔ تو بینک والے معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ بینک کا جو آدمی ہوتا ہے اس کو اپنا کمیشن بھی لینا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر طریقے سے کمپلیننٹ کو راضی کرتا ہے کہ جناب آپ یہ انشورنس کروا لیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور وہ اپنے کمیشن کی خاطر، ظاہر کمیشن لینا ہوتا ہے بعض کا ترقی کی خاطر، وہ عام آدمی کو بہلاتا ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ یہ کر لیں۔ لیکن انشورنس بری چیز نہیں ہے، انشورنس ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کے تمام تر چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کے اندر جھانکنا ہے، وہ سوالات کرنے ہیں کہ اگر میں جلدی یہ انشورنس ختم کروں گا تو کیا ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا جو میرا پروگرام، جس میں میں نے آپ کو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے ایک آسان طریقہ بتایا ہے کہ یہ ہے وہ طریقہ جس سے وفاقی موثب انشورنس لوگوں کی شکایات کو درج کرتا ہے اور اس پر فیصلہ کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔